میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرن رفیق کے قلم سے تحریر کردہ ناول عشق نہ چاندہ یار کے ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آپ جیسے بنگلوں اور گھروں میں رہنے والے لوگ کبھی اذیت لفظ کے معنی کو نہیں جان سکتے۔ مجھ سے پوچھیں، جب بھوک لگتی تھی تو کتے سے کھانا چھیننے کو دل کرتا تھا میرا، پھر سوچتا تھا کہ اسے بھی تو بھوک لگی ہوگی، اسی لیے کچرے سے اٹھا کر باسی کھانا کھایا تھا میں نے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ کرب کیا ہوتا ہے۔ جب رات کو قبرستان میں مختلف کیڑے مکوڑے کاٹتے تھے تب مجھے معلوم ہوا کہ یتیمی کیا ہے۔ لاوارث ہونا بھی اس معاشرے میں ایک گالی ہے۔ میرے باپ نے مجھے نہیں اپنایا تھا تو میری کیا غلطی تھی؟ رات کو سڑک پر بھیک مانگتے وقت جب کچھ لوگوں نے ایک بار مجھے پھر نشے کے انجیکشن لگا کر میرے وجود کو گندا کیا تب مجھے معلوم ہوا کہ موت کیا ہے۔ اس دن اس لمحے میں نے شدت سے موت کی دعا کی تھی، لیکن شاید پھر خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور میری زندگی میں وہ شخص آیا جس نے مجھے بے مول خرید لیا۔ جانتے ہیں آپ، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ کاش وہ میرا باپ ہوتا، کم از کم میری حفاظت تو کرتا۔ اس شخص نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں اور اگر وہ مجھ سے میری زندگی بھی مانگ لے تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچوں گا۔ میری دنیا بدل دی تھی اس شخص نے، لیکن میرے اندر کا ڈر کبھی نہیں نکال سکا۔ آج جو میں لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر چلتا ہوں تو یہ میرے دوستوں حازم اور حاتب کی بدولت ہے، لیکن آج آپ نے انہیں مجھ سے چھین لیا، جیسے مجھ سے میری ماں میرے حارث پاپا کو چھینا تھا۔ آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ وہ بولتے بولتے زمین پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ باقی سب گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی شاہ کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا جب حازم نے آگے بڑھ کر ابتہاج کو گلے لگایا تھا۔ پھر ابتہاج نے اپنا سارا ضبط کھو دیا تھا، یہاں تک کہ حازم کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاتھی بھی آگے بڑھ کر ان دونوں کے گلے لگا تھا۔ غم کی ایک فضا چھا گئی تھی اس گھر میں۔ کافی دیر رونے کے بعد جب ابتہاج کی ہچکیاں بند گئیں تو حاتب نے آصفہ کو پانی لانے کا اشارہ کیا، جسے وہ فوراً ہی سمجھ گئی۔ آصفہ نے پانی لا کر حاتب کو دیا تھا، جبکہ حازم نم آنکھوں سے علی شاہ کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ جانتے ہیں آپ میرے آئیڈیل تھے۔ مجھے لگتا تھا دنیا میں سب غلطی کر سکتے ہیں لیکن میرا باپ نہیں، کیونکہ وہ ہر غلط اور صحیح چیز کا فرق جانتا ہے، لیکن آپ نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ آپ جانتے ہیں جب میرا اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں تھا تب بھی مجھے اس کے آنسو دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی، ایک کشش تھی جو مجھے اس کی جانب کھینچتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ہمارا تو خون ہی ایک ہے۔ آج آپ میری نظروں میں بہت چھوٹے ہو گئے ہیں، اتنے چھوٹے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ اپنی آنکھیں نکال دو، کیونکہ مجھے اپنے آپ میں میرا باپ نظر نہیں آ رہا۔ حازم کے سخت لہجے پر علی شاہ نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ آج مجھے واقعی خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈھال بنا کر آپ نے ابتہاج کو اس کا مقام جو وہ ڈیزرو کرتا تھا نہیں دیا۔ حازم کے لہجے میں نفرت محسوس کر کے علی شاہ کے سینے میں درد سا اٹھا تھا۔ حازم، پلیز مجھے معاف کر دو۔ علی شاہ نے یہ بول کر بے ساختہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھا تھا اور گرنے والے انداز میں کرسی پر بیٹھے تھے، جبکہ بلال شاہ نے آگے بڑھ کر علی شاہ کو سنبھالا تھا۔ بھائی، بلال شاہ نے آواز دی، لیکن شاید دیر ہو چکی تھی۔ علی شاہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ باقی گھر والے بھی علی شاہ کی طرف بڑھے تھے، جبکہ ابتہاج چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ 3 گھنٹے ہو گئے تھے علی شاہ کو ICU میں، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن ڈاکٹرز کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دے رہے۔ آمنہ شاہ پر تو گویا سکتہ طاری تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ان کی بھی تھی۔ اگر وہ ظرف بڑا کر کے بالاج کو اپنا لیتی تو شاید آج یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ ڈاکٹر جیسے ہی باہر آیا حاتب آگے بڑھا۔ ڈاکٹر، میرے بڑے پاپا کیسے ہیں؟ دیکھیں مسٹر حاتب، آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں کہ ان کو کوئی مائنر اٹیک نہیں ہوا، ان کو تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب تک بے ہوش ہیں اور ہمیں فوراً ان کی سرجری کرنی ہے۔ اس کے لیے کچھ فارمیلٹیز ہیں جو آپ کو پورا کرنی ہے، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں جواب دیا، جبکہ باقی سب کو تو مانو سانپ سونگھ گیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر، انہیں پہلے تو کبھی اس طرح نہیں ہوا، پھر تیسرا اٹیک؟ حاتب بمشکل اپنے آنسو پیتے ہوئے بولا تھا۔ مسٹر حاتب، ان کی ساری رپورٹس کی بنا پر میں نے آپ کو کنڈیشن بتائی ہے، اور رہی پہلے اٹیکس کی بات تو آپ مسٹر علی سے ہی پوچھیے گا جب وہ ہوش میں آ جائیں گے۔ ڈاکٹر نرمی سے جواب دے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ حاتب نے ایک ملامتی نظر سے اکبر شاہ کو دیکھا تھا جو اس وقت شرمندگی سے نظریں چرا کر۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، ہمارا ظاہر بھی اور ہمارا باطن بھی، تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جانتا ہے میں نے پاپا سے کبھی نفرت نہیں کی، میں مانتا ہوں میں ان سے ناراض ہوں، مجھے ان پر غصہ ہے، میں انہیں معاف کر چکا ہوں۔ یا اللہ، میرے پاپا کو نئی زندگی دے دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اس دنیا میں ہر چیز صرف تیرے کن کی محتاج ہے، مجھے بھی میرا باپ لوٹا دے، میں انہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا، بہت محبت کرتا ہوں ان سے، اس دنیا میں شاید سب سے زیادہ، تبھی تو کبھی نفرت نہیں کر ہی نہیں سکا، مجھے میرے پاپا کی محبت لوٹا دے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے، میرے پاپا کو زندگی دے دے۔ ابتہاج ہچکیوں سے روتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا۔ 24 گھنٹے ہو گئے تھے علی شاہ کو بے ہوش ہوئے، ان کی سرجری ہو چکی تھی، لیکن اب وہ شاید زندگی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔
ابتحاج سب سے چھپ کر ہاسپٹل گیا تھا اور اس ڈاکٹر سے علیشا کے بارے میں پوچھا تھا جو علیشا کا علاج کر رہا تھا۔ بیٹا تھا، کیسے برداشت کر لیتا کہ باپ کو کچھ ہو؟ دلوں میں لاکھ ناراضگی صحیح، لیکن رشتے کبھی بھی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ زبان سے اس نے بھی علیشا کو باپ ماننے سے انکار کیا تھا، لیکن آج جب وہ باپ بستر مرگ پر تھا تو ابتحاج سب بھولے خدا سے ان کی سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں رشتوں میں موجود اعتبار، عہد، وفا، یقین سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن رشتے برقرار رہتے ہیں۔ جو ازل سے بنی چیز ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور رشتے تو اللہ نے بنائے ہیں، پھر انسانوں کے کہنے یا نہ کہنے سے رشتے ختم نہیں ہوتے۔ بالآخر 31 گھنٹوں کے جان لیوا انتظار کے بعد علیشا نے آنکھیں کھولی تھی اور سب سے پہلا لفظ ان کے منہ سے نکلا تھا وہ تھا بالاج۔ اب زندگی بالاج کو وہ سب کچھ لوٹانے والی تھی جو اس نے کھو دیا، یا پھر ایک نیا امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حازم ہاسپٹل کے باہر گارڈن میں بیٹھا تھا جب اشال اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئی۔ شاہ، اشال نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ حازم نے بمشکل مسکرا کر اشال کو دیکھا۔ ہادی کہاں ہے؟ حازم نے پوچھا۔ وہ بڑی ماما کے پاس ہے، لیکن اب آپ یہاں اتنی ٹھنڈ میں کیا کر رہے ہیں؟ چلیں اندر، بڑے پاپا آپ کو بلا رہے ہیں۔ اشال، جب اندر ایک آگ لگی ہوتی ہے تو باہر کی ٹھنڈ محسوس ہی نہیں ہوتی۔ حازم نے گارڈن میں موجود سامنے دیوار کو دیکھ کر کہا۔ شاہ، آپ کیوں اس طرح خود کو تکلیف دے کر مجھے اذیت دے رہے ہیں؟ اشال اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولی۔ اشال، جانتی ہوں میں نے کبھی خود کو اتنا بے سکون محسوس نہیں کیا جتنا اب کرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم درد کی انتہا کیا ہے، لیکن اتنا جان گیا ہوں جب خود سے جڑے رشتے تکلیف میں ہوں تو انسان کا دل پھٹنے لگتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں اپنے وجود کو ختم کر دوں جو تکلیف دیتا ہے سب کو۔ شاہ پلیز۔ حازم نے آنکھوں سے مسکرایا تھا جب اشال نے بے ساختہ اسے ٹوکا تھا۔ عشی، میں نے بہت سے لوگوں کو تکلیف دی ہے، تمہیں، ڈیڈ کو، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری ذات کسی کے لیے بچپن سے ہی اذیت کا باعث رہی ہے۔ جب میں ابتحاج کے بارے میں سوچتا ہوں میرے دل سے صرف ایک دعا نکلتی ہے، کاش میں مر جاتا۔ شاہ، خدا کا واسطہ ہے بس کر دے، کیوں میری جان بھی نکالنا چاہتے ہیں آپ؟ اشال غصے سے دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ میں مانتی ہوں ابتحاج کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا؟ بڑے پاپا نے اگر بڑی ماما کی بات مانی تھی تو صرف اس لیے کیونکہ قسمت میں یہ سب کچھ لکھا جا چکا تھا، اور آپ خود کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ کیا آپ نے جا کر بڑے پاپا سے کہا تھا کہ بالاج اس گھر میں نہیں آنا چاہیے؟ نہیں نا؟ تو پلیز یہ گیل بھی اپنے دل سے نکال دیں، ورنہ آپ کو ایسے دیکھ کر میں یقیناً مر جاؤں گی۔ اشال ناراضگی سے بولی۔ حازم نے بے ساختہ اسے خود میں بھیجا تھا۔ تمہاری سانسوں پر تم سے زیادہ میرا حق ہے اشال، اس لیے آئندہ تم مرنے کی بات مت کرنا، ورنہ میں واقعی خود کو بھول جاؤں گا اور تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تمہاری سانسیں مجھ سے پناہ مانگیں گی۔ حازم کے الفاظ کی سختی اشال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیلا گئی تھی۔ اشال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ بھی ابھی بھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ وجہ سانس تھی اس دنیا میں تیری موجودگی جو رک گئی تھی تیرا جنازہ دیکھ کر۔ ابتحاج کا دل چاہ رہا تھا علیشا سے ملنے کا، لیکن وہ اپنے لفظوں کے آگے مجبور تھا۔ بے چینی بھی تھی لیکن اطمینان بھی تھا کہ علیشا اب بالکل ٹھیک ہے۔ ابتحاج اپنی سوچوں میں مصروف تھا جب اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل ایک دم ہی ٹوٹا تھا۔ حاطب کالنگ دے کر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اسے کال ریسیو کرنی چاہیے یا نہیں۔ دل کہہ رہا تھا علیشا کی خیریت پوچھ لو، لیکن دماغ کہہ رہا تھا جو الفاظ تم نے استعمال کیے ہیں ان سب لفظوں کے بعد تمہیں کسی سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بالآخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کال ریسیو کر لی۔ کیا یار کے اگر اب تم کال ریسیو نہیں کرتے تو میں یقیناً تم سے ملنے وہیں آ جاتا۔ حاطب خوشگوار لہجے میں بولا جبکہ ابتحاج چاہنے کے باوجود بول نہ سکا۔ خان، تم ٹھیک ہو؟ حاطب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زندہ ہوں، یہی تو دکھ ہے۔ خیر تم بتاؤ کیسے ہو اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ ابتحاج نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں اور اس وقت سب بڑے پاپا کے پاس ہاسپٹل میں کمرے میں بیٹھے ہیں۔ خان، کیا ہوا، خاموش کیوں ہو؟ ابتحاج کی مسلسل خاموشی کو نوٹ کر کے حاطب نے پوچھا۔ نہیں تو میرے الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں، اب بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ ابتحاج کے بولتے بولتے آواز بھر آ گئی تھی۔ حاطب، اسے بولو اس کے آنسو اس کے باپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ علیشا لاؤڈ سپیکر سے اس کی آواز سن کر بولے۔ ابتحاج کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بجا تھا۔ حاطب، کیا میری کال لاؤڈ سپیکر پر ہے؟ ابتحاج نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، وہ سب کا تمہاری آواز سننے کو دل کر رہا تھا اس لیے میں نے لاؤڈ سپیکر پر ہی کال ڈال دی۔ ویسے سوری بول دیتا ہوں، حالانکہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ حاطب ڈھیٹ پن سے مسکرا کر بولا جبکہ حازم نے مسکراتے ہوئے علیشا کو دیکھا جن کے چہرے پر سکون تھا لیکن دکھ کے واضح اثرات نظر آ رہے تھے۔ آئی پرومس ڈیڈ، بس کل کا دن آپ کے گھر آنے سے پہلے آپ کا بڑا بیٹا آپ کے گھر میں حق سے آئے گا۔ حازم نے دل میں عہد کیا۔ حاطب، وہ میرا مطلب حازم کے پاپا کیسے ہیں؟ ابتحاج 20 منٹ کی خاموشی کے بعد اٹک اٹک کر بولا۔ علیشا کے چہرے پر خوشی کے رنگ واضح چھلک رہے تھے۔
جبکہ باقی سب حاطب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ حازم کے پاپا تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن تمہارے پاپا بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ مجھے اس بارے میں مذاق میں بھی بات نہیں کرنی۔ بالاج تم… میرا نام ابتہاج حارث خان ہے حاطب۔ ابتہاج نے سختی سے روکا تھا اور کال ڈراپ کر دی تھی، جبکہ علی شاہ کے چہرے پر خوشی کا احساس غم میں بدل گیا تھا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی اور دکھ کے تاثرات چھا گئے تھے، اور یہ تاثرات کسی سے چھپے نہیں تھے۔ ڈیڈ ویٹنگ فار ٹمورو۔ حازم خود سے بڑبڑایا، جبکہ پاس بیٹھی اشال نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ابتہاج یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگا تھا جب اس کے روم کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اسے لگا ہاسٹل میں سے کوئی ہوگا۔ کمنگ، ابتہاج نارمل لہجے میں بولا۔ حازم اور حاطب ایک ساتھ روم میں داخل ہوئے تو ابتہاج کے چہرے پر پہلے حیرانی، پھر خوشی اور آخر میں شرمندگی کے تاثرات دونوں نے بخوبی نوٹ کیے تھے۔ حازم کو بغیر سٹک کے دیکھ کر ابتہاج کا دل واقعی خوش ہوا تھا، لیکن وہ شرمندگی کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ کیسے ہو کے؟ حاطب نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ابتہاج نے سنجیدگی سے جواب دیا، جبکہ حازم کی طرف اس نے غلطی سے بھی دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ خان، مجھ سے نہیں ملو گے؟ بھائی تمہارا دوست اتنے دنوں بعد تم سے ملنے آیا ہے، اور تم آج بھی فاصلہ برقرار رکھے ہوئے ہو۔ حازم نے مسکرا کر کہا، جبکہ ابتہاج نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی حازم کے کندھوں میں جذب ہو رہی تھی، جبکہ حازم نے آنکھیں زور سے بند کر کے اپنے آنسوؤں پر بند باندھا تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ خود ہی حازم سے الگ ہوا اور شرمندہ شرمندہ سا بولا، I'm sorry، پتہ نہیں کیسے میں… اٹس اوکے خان، میں جانتا ہوں اتنے دنوں بعد اپنے دوست کو صحیح سلامت دیکھ کر تم ایموشنل ہو رہے ہو۔ حازم نے مسکرا کر اس کی شرمندگی ختم کرنا چاہی۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ تم روتے بہت ہو۔ مجھے یقین ہے مستقبل میں تمہاری شادی کے بعد تمہاری بیوی تمہارے آنسو صاف کرنے والی ہے، حاطب نے شرارت سے کہا، جبکہ شادی کا سن کر ابتہاج بے ساختہ جھینک گیا۔ اس کے جھینکنے پر حازم اور حاطب نے بے ساختہ کہا لگایا کہ تم تو شادی کے نام پر ایسے شرما رہے ہو جیسے میں ابھی تمہارا نکاح پڑھوانے والا ہوں۔ حاطب ہنستے ہوئے بولا، جبکہ ابتہاج نے اسے گھورنے کی ناکام کوشش کی۔ خان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، حازم نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ ابتہاج نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ خان، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، اتنا غلط کہ تم ڈیڈ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ڈیڈ قصوروار نہیں ہے، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، ابتہاج نے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ خان، میری بات مکمل نہیں ہوئی، حازم نے اسے سخت نظروں سے گھور کر کہا تو ابتہاج نے رخ موڑ لیا۔ تم جانتے ہو انہیں یہ تیسرا اٹیک ہوا تھا، اور ہم سب بے خبر تھے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا پہلے بھی وہ اس طرح کے اٹیک کو فیس کر چکے ہیں۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ حازم، جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرا بیٹا میرے پاس واپس آ رہا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن آمنہ اور بابا سائیں کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا۔ میں نے صرف 1 ماہ کے لیے بالاج کو حارث کے حوالے کیا تھا، لیکن جب 1 ماہ بعد میں اسے لینے گیا تو حارث ایک ہاسپٹل میں تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا تو 1 ہفتے پہلے ہی اس نے کراچی بھیج دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تب مجھے کیا ہوا تھا، لیکن ایک سوچ جو میرے ذہن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ میرا بیٹا اس دنیا میں کہیں گم ہو گیا ہے، میں کیسے ڈھونڈوں گا اسے۔ اس سوچ نے مجھے دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ ہوش میں آنے پر پتہ چلا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں حیران نہیں ہوا تھا، مجھے دکھ ہوا تھا کہ میں زندہ کیوں ہوں۔ پھر سمجھ آیا کہ اللہ مجھے میرے بیٹے سے ضرور ملوائے گا، اور اس وقت شدت سے میں نے بالاج کی زندگی اور سلامتی کی دعا مانگی تھی۔ دوسرا اٹیک مجھے تب ہوا جب میں نے سڑک پر ایک بچے کی لاش کو دیکھا تھا۔ اس وقت حارث بھی میرے ساتھ تھا اور ہم اسلام آباد بائی روڈ جا رہے تھے۔ اس نے اس بچے کی مسخ شدہ لاش دیکھ کر کہا کہ یہ تمہارا بیٹا بالاج ہے، کیونکہ اس نے بھی یہی کپڑے پہنے تھے اور اس کا حلیہ بھی ایسا ہی تھا۔ میں نہیں جانتا میں نے یہ خبر کیسے سنی، لیکن اس لاش کو دیکھنے کی ہمت میں نہیں کر سکا۔ اسلام آباد آتے ہی میرے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی تھی، لیکن اس بار درد کی شدت قابل برداشت تھی۔ حارث کے زبردستی کہنے پر میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ یہ معمولی اٹیک تھا۔ جب تمہارے ایکسیڈنٹ کے دوران میں نے اسے دیکھا تھا تو پہلے مجھے یقین نہیں ہوا، لیکن جب اس کی گردن سے نیچے کندھے پر میں نے چوٹ کا نشان دیکھا تو میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ یہ چوٹ کا نشان اسے بچپن میں بیڈ سے گرنے کی وجہ سے آیا تھا۔ میں نے تب بھی اپنی سوچ کو جھٹلایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں چھلکتی نفرت اور کرب میرے شک پر یقین کی مہر لگا گئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا ایک وعدہ اسے مجھ سے اتنا دور لے جائے گا کہ میرا جنازہ اس کے کندھے کو ترس جائے گا۔ حازم نے نم آنکھوں سے ابتہاج کو علی شاہ کے الفاظ سنائے تھے، وہ تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں خان، اور ان کا کہنا ہے بھلے ہی تم ان کو معاف نہ کرو لیکن ان کی نظروں کے سامنے رہو، اور میں ان کی اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ حازم، میں انہیں تبھی معاف کر چکا تھا جب میں نے انہیں تمہارے لیے روتے اور تڑپتے دیکھا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ وہ ایک مخلص باپ ہے، اور رہی جانے کی بات تو یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ میں جب انہیں دیکھوں گا مجھے میرا ماضی یاد آئے گا اور میں اپنے ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتا۔ ابتہاج نے بمشکل نم آنکھوں سے مسکراتے اسے جواب دیا، خان، کیا تم میرے لیے بھی اپنے گھر نہیں، اس گھر میں نہیں جا سکتے؟
انہیں تم اپنا باپ نہ صحیح میرا باپ سمجھ لینا۔ صرف کچھ دن تم ان کے سامنے رہ لو جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتے، اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ ہوگا میں اور حاتب اس میں تمہارے ساتھ ہوں گے۔ حازم جانتا تھا کہ ابتہاج اس کے جذباتی بلیک میلنگ میں ضرور آ جائے گا، اس لیے بولا، میں صرف ایک ہفتہ وہاں رکوں گا اور اس ایک ہفتے میں تم لوگ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرو گی۔ ابتہاج کچھ سوچتے ہوئے بولا، جبکہ حاتب اس کی شرائط سن کر مسکرایا کہ تم بہت معصوم ہو یار، میں اگری کرتا ہوں تم سے۔ حاتم نے بھی حاتب کی تائید کی، جبکہ ابتہاج نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ اتنے پیار سے مت دیکھو کہ مجھے شرم آ رہی ہے، حاتب مصنوعی شرماتے ہوئے شرارت سے بولا، تو حازم نے اسے گھورا، جبکہ ابتہاج کے منہ سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلا تھا۔ اگلی صبح شاہ ہاؤس کے مکینوں کے لیے خوشگوار ثابت ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ خوش تو علی شاہ تھے، جن کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کی پہلی اولاد ان کے سامنے ہے۔ سب ناشتے میں مصروف تھے اور ساتھ ہی ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا جب حاتب بولا، بالاج تمہیں کیا ناشتہ پسند نہیں آیا؟ حالانکہ بڑی ماما کے ہاتھوں کے بنے پراٹھے تو کوئی کافر ہی چھوڑ سکتا ہے۔ میرا نام بالاج نہیں ہے، ابتہاج خان ہے، اور بہتر ہے تم بھی مجھے اسی نام سے پکارو۔ اور یہی ناشتے کی بات تو میں نے کبھی اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کیا۔ ابتہاج نے اسپاٹ چہرے سے حاتب کو ٹوکا تھا، جبکہ باقی سب کو جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ بیٹا آپ بتا دیں آپ ناشتے میں کیا کھائیں گے؟ آمنہ وہی بنا دے گی، اکبر شاہ نے نرمی سے کہا۔ معاف کیجیے گا لیکن پسند ناپسند کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ جو انسان بچپن سے باسی روٹی کھاتا ہو اس کے ناشتے کے معاملے میں کوئی خواہش نہیں ہو سکتی۔ میں چلتا ہوں، مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ ابتہاج سخت لہجے میں بولتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جبکہ حاتب جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ حازم نے بے ساختہ علی شاہ کو دیکھا تھا، جن کے چہرے پر اذیت پھیل گئی تھی۔ ابتہاج جیسے ہی لاؤنج کے دروازے سے نکلنے لگا، سامنے گاڑی سے اترتے ہمدان شاہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرانی اور خوشی حاتب نے بغور دیکھی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ہمدان شاہ کی یونیفارم پر پڑی، ابتہاج کی آنکھوں میں الجھن آ گئی تھی۔ کرنل ہمدان شاہ۔ جیسے ہی ہمدان شاہ اس کے قریب آئے وہ زیر لب بولا، جبکہ حاتب جانتا تھا کہ یہ دھچکا اسے واقعی زوردار لگا تھا۔ ارے ابتہاج کیسے ہو؟ ہمدان شاہ نے مسکرا کر پوچھا۔ الحمدللہ سر، میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، ہمدان شاہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ سر آپ اس یونیفارم میں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابتہاج نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے سوال کو زبان پر لاتے ہوئے کہا۔ میں اگر اس یونیفارم میں ہوں تو مطلب صاف ہے خان کہ میں آرمی میں ہوں، لیکن آپ تو بزنس مین تھے۔ وہ ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر بولا، خان بزنس مین تو میں ہوں، لیکن اپنی نیند کی عوض اپنے گھر والوں اور وطن کی حفاظت کا بزنس کرتا ہوں، اور الحمدللہ اس بزنس میں بہت خوش ہوں۔ ہمدان شاہ کے چہرے پر وطن سے محبت دیکھ کر ابتہاج مسکرایا تھا۔ لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابتہاج تھوڑی دیر بعد بولا۔ میں اپنی فیملی سے ملنے آیا ہوں، آؤ تمہیں بھی ملواتا ہوں۔ ہمدان شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ شوقڈ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ اس گھر؟ ابتہاج شوق کی کیفیت میں اتنا ہی بول سکا تھا جب حاتب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، حاتب ہمدان شاہ نام ہے میرا، یہ میرے پاپا ہیں اور تمہارے بڑے پاپا ہیں۔ ابتہاج نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹایا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ؟ ابتہاج بے یقینی سے بولا۔ دھوکہ کیسا؟ ہمدان شاہ کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، البتہ حاتب کچھ گھبرا گیا تھا اس کا ری ایکشن دیکھ کر۔ ایک بھائی نے پیدا کر کے سڑکوں کا کچرا بنا دیا تو دوسرے بھائی نے وہی کچرا اٹھا کر گھر میں سجا لیا، اور اب بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون سا دھوکہ؟ ابتہاج نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا، کیونکہ وہ ہمدان شاہ کی عزت کرنا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم ہمارے خاندان کا خون ہو، میرے بھائی کے بیٹے ہو۔ ہاں، جب حاتب نے ISI جوائن کی تھی تب اس نے مجھے تمہاری ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے بتایا تھا کہ تم علی بھائی کے بیٹے ہو، ہمدان شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا مطلب آپ سب نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا تھا اور مجھے بتایا کہ میں واقعی ایک کھلونا ہوں جس سے ہر کوئی کھیل سکتا ہے اپنی خواہش کے مطابق۔ ابتہاج کے ضبط سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ تم اس وقت غلط فہمی کی انتہا پر ہو بالاج شاہ، اور اگر اس وقت تمہیں میں کچھ بھی بتاؤں گا تو وہ تمہیں غلط ہی لگے گا، اس لیے بہتر ہے تم کچھ دیر کے لیے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرو۔ ہمدان شاہ سنجیدگی سے بول کر اندر چلے گئے تھے، جبکہ ابتہاج نے ایک چپتی نظر حاتب پر ڈالی تھی۔ حاتب اس کے دیکھنے پر نظریں چرا گیا۔ میں خود کو واقعی اس وقت اس دنیا کی سب سے حقیر چیز سمجھ رہا ہوں، کیونکہ ہر کوئی میرے احساسات کو روند رہا ہے۔ اگر مجھے کچھ نہیں معلوم تو وہ مجھے ابھی بتا دو، کیونکہ بعد میں کیا کروں گا یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ ابتہاج کے طنزیہ لہجے پر حاتب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر لاؤنج سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نکل گیا۔ خان، یقین مانو میں تمہیں سب بتانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری ایسی حالت دیکھ کر میں واقعی ڈرتا تھا تمہیں کچھ بتانے سے۔ میں جانتا ہوں میری وجہ سے پاپا نے بھی تمہیں کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ بھی تمہارے اندر کے ڈر کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے جب مجھے معلوم ہوا تھا تب میں نے پاپا کو بتا کر انہیں تمہیں بتانے سے منع کر دیا تھا۔
حاتب نے سنجیدگی سے اسے بتایا تھا۔ حاتب، کیا تم آرمی میں ہو؟ ابتہاج کے اچانک سوال پر جہاں حاتب نے چونک کر اسے دیکھا تھا، وہیں حازم جو ان دونوں کو ڈھونڈ رہا تھا گارڈن میں ان سے ذرا فاصلے پر رک گیا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ حاتب نے الٹا سوال کیا۔ تمہارے ایجنٹ نمبر سے، کیونکہ یہ نمبر موسٹلی آرمی میں موجود لوگوں کو ہی دیے جاتے ہیں جو انٹیلیجنس جوائن کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ حاتب مسکراتے ہوئے بولا۔ 812092 سے۔ مطلب میں سمجھا نہیں۔ حاتب اپنی مسکراہٹ چھپا کر جان بوجھ کر نام سمجھی سے بولا۔ اچھا، اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میں بتا دیتا ہوں۔ حازم نے دان پیس کر ان کی گفتگو میں مداخلت کی تھی۔ حاتب گڑبڑا کر مڑا تھا جبکہ ابتہاج نے کوئی خاص ریئیکشن نہیں دیا تھا۔ H انگلش کا 8واں حرف، A انگلش کا پہلا حرف، T انگلش کا 20واں حرف، I 9واں جبکہ B دوسرا حرف۔ حازم کی ذہانت پر اس وقت حاتب اش کر اٹھا تھا جبکہ ابتہاج نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ حازم، تم تو کافی انٹیلیجنٹ نکلے یار۔ حاتب نے مصنوعی حیرانگی ظاہر کی جبکہ حازم نے بنا سوچے سمجھے اسے مارنا شروع کر دیا تھا۔ ابتہاج نے کافی مشکلوں کے بعد اسے چھڑوایا تھا۔ یار حازم، اگر غصہ نکل گیا ہو تو کیا میں معافی مانگنے کی گستاخی کر سکتا ہوں یا مزید میرے پرزے توڑنے ہیں؟ حاتب اس نے مصنوعی گھورتے ہوئے بولا۔ تیری تو کمینے انسان، آج تو مجھے بتائی دے اور کیا کیا چھپایا ہوا ہے مجھ سے۔ حازم غصے سے ایک قدم اس کی طرف بڑھا تھا جب ابتہاج نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا۔ حازم نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور حاتب کو دیکھا جو مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یار، 2 سال پہلے میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا تھا۔ جس دن میرا رزلٹ آیا تھا میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے ٹاپ کیا تھا اپنی یونی سے۔ میں نے سوچا گھر جا کر سب کو سرپرائز دوں گا، لیکن تب اس دن اچانک ڈیڈ لاہور آ گئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا نیکسٹ کیا کرنے کا ارادہ ہے، تو میں نے صاف صاف لفظوں میں بتایا تھا کہ میں آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ پاپا نے ایک ہفتے کے اندر اندر سارا پروسیس ختم کر کے ٹریننگ کے لیے بھیج دیا۔ ٹریننگ کے دوران ہی پاپا کو بتائے بغیر میں نے انٹیلیجنس جوائن کر لی تھی۔ پاپا کے ایک ایجنٹ دوست کی مدد سے مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی صرف 5 ماہ کی ہی ٹریننگ ہوئی تھی جب پاپا نے مجھے اس یونیورسٹی میں ایک مشن سے بھیجا۔ چونکہ اسے خفیہ رکھنا تھا اس لیے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، یہاں تک کہ میں اکیلے سوچنے کے لیے بھی اپنے کمرے کی کھڑکیاں بند کر دیتا تھا۔ پاپا نے میرا ایڈمیشن یہاں MBA میں کروا دیا اور ایک سر جن کے انڈر میں مشن کمپلیٹ کر رہا ہوں وہ ہیں سر شفاعت۔ آرمی میں کرنل ہیں۔ ان کا نام عمر رحمان ہے اور انٹیلیجنس میں ہونے کے باوجود ہم نے کبھی کسی کو اپنے اوپر شک نہیں ہونے دیا تھا۔ سر شفاعت بھی اس یونیورسٹی میں مجھ سے چند مہینے پہلے ہی آئے تھے اور ان کے کہنے پر ہی پاپا نے مجھے یہاں کی ڈرگس اسمگلنگ کے بارے میں بتایا تھا اور اس مشن کو مجھے سونپا تھا۔ حاتب جیسے جیسے بول رہا تھا ویسے ویسے اس کی آنکھوں میں وطن سے محبت کی چمک بڑھتی جا رہی تھی اور یہ چیز حازم اور ابتہاج دونوں نے نوٹ کی تھی۔ اور جو لوگوں کے سامنے اور گھر والوں کے سامنے تم نالائق مشہور ہو وہ؟ حازم نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پرواہ کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر مجھے اس مشن کے لیے بھکاری یا پاگل بھی بننا پڑا تو میں گریز نہیں کرتا۔ اس کے لہجے میں ایک عزم ہلکورے لے رہا تھا۔ ابتہاج نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو یار۔ فرتے جذبات سے وہ اتنا ہی بول سکا تھا۔ حاتب نے ایک نظر حازم کو دیکھا اور پھر ابتہاج سے الگ ہو کر اپنے دونوں کان پکڑے۔ حازم نے مسکراتے ہوئے اپنے بازو پھیلائے تھے۔ حاتب بنا دیر کیے اس کے گلے لگا تھا۔ میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے تم پر فخر ہے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ مجھے تمہارا بھائی ہونے پر بھی فخر ہے۔ حازم نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ہال کے دروازے پر گئی اس کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی تھی، کیونکہ وہاں سب گھر والے انہیں دیکھ رہے تھے اور ان کے چہرے دیکھ کر حازم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی سب سن چکے ہیں۔ جیسے ہی حاتب مڑا سب گھر والوں کو دیکھ کر نظریں چرا گیا جبکہ ہمدان شاہ نے کافی غصے سے حاتب کو دیکھا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔